السلام علیکم ناظرین، گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ توشخانہ ریفرنس، نواز شریف نے عدالت میں سرنڈر کر دیا، نواز شریف احتساب عدالت میں پیش۔ توشخانہ ریفرنس میں ضمانت منظور، پنجاب حکومت نے العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا معطل کر دی۔ پاکستانی فری لانسرز کے لیے بڑی خوشخبری آ گئی، فری لانسرز اب کم از کم دستاویزی شرائط کے ساتھ ڈیجیٹل یا عام اکاؤنٹس کھول سکیں گے۔ فارن کرنسی اکاؤنٹس میں برآمدی آمدنی رکھنے کے لیے حد 35 سے بڑھا کر 50% کر دی۔ لاہور میں ایک بار پھر اسموگ کے خطرات منڈلانے لگے، دنیا کا آلودہ ترین شہر قرار۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کی شرح 290 تک جا پہنچی۔ فصلوں کی باقیات، کوڑا جلانے والوں کے خلاف مقدمات درج کرانے کا فیصلہ۔ لیاقت آباد ٹمبر مارکیٹ کے تاجروں سے غیر قانونی طور پر جگہ ٹیکس کی وصولی نامنظور۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ لیاقت آباد ٹمبر مارکیٹ میں غیر قانونی نوٹسز کی وجہ سے سخت خوف و ہراس پھیلایا گیا۔ تاجر رہنما شرجیل گوپلانی کا کہنا ہے کہ راشی افسران پولیس کی مدد سے تاجروں سے لوٹ مار کر رہے ہیں۔ بابر اعظم نے شکست کی ذمہ داری بالنگ اور خراب فیلڈنگ پر ڈال دی۔ افغانستان کے خلاف شکست، وسیم اکرم نے کھلاڑیوں کی فٹنس پر سوال اٹھا دیا۔ مین آف دی میچ افغان کھلاڑی کی پاکستان کے خلاف سیاسی بیان بازی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل۔ پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک، ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. احتساب عدالت میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف توشخانہ ریفرنس کی سماعت ہوئی۔ اس موقع پر سابق وزیر اعظم نواز شریف نے عدالت میں سرنڈر کر دیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ احتساب عدالت میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف توشخانہ ریفرنس کی سماعت ہوئی۔ اس موقع پر سابق وزیر اعظم نواز شریف نے عدالت میں سرنڈر کر دیا۔ اس سے قبل نگراں پنجاب کابینہ نے العزیزیہ ریفرنس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی سزا معطل کر دی۔ ذرائع نے بتایا کہ کرمنل پروسیجرل کوڈ سیکشن 401 کے تحت حکومت مجرم کی سزا معطل کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق دوران سماعت جج محمد بشیر کا کہنا تھا کہ نواز شریف سے بھی دستخط کرائے جائیں، جس کے بعد نواز شریف کو حاضری لگوانے کے لیے روسٹرم پر بلا لیا گیا۔ جج محمد بشیر نے نواز شریف کو حاضری لگانے کے بعد جانے کی اجازت دی۔ نواز شریف حاضری لگانے کے بعد احتساب عدالت سے روانہ ہو گئے۔ نواز شریف کی آمد پر کارکنوں کی بڑی تعداد اور لوگوں کے ہجوم کے باعث کمرہ عدالت کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ نواز شریف نے نشست پر کھڑے ہو کر اپنی حاضری لگوائی۔ اس موقع پر عدالت کے باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کی بھاری نفری تعینات کی گئی تھی۔ قبل ازیں مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی پیشی کے موقع پر عدالتوں کی سیکیورٹی سخت کر دی گئی تھی، جبکہ احتساب عدالت میں بم ڈسپوزل اسکواڈ نے کمرہ خالی کروا کر تلاشی بھی لی۔ پاکستان مسلم لیگ کے کارکنوں کی جانب سے سابق وزیر اعظم کے عدالت پر پہنچنے کے موقع پر پھول نچھاور کیے گئے، جبکہ اس موقع پر اعظم نذیر تارڑ کا کہنا تھا کہ باہر سڑکیں بند ہیں، عوام ہی عوام ہے۔ دوسری جانب العزیزیہ ریفرنس میں نگراں پنجاب کابینہ نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی سزا معطل کر دی۔ حکومتی ذرائع نے بتایا کہ نگراں حکومت نے کرمنل پروسیجرل کوڈ کے سیکشن 401 کے تحت سزا معطل کی۔ ذرائع کا کہنا تھا کہ سال 2019 میں نواز شریف کی لندن روانگی سے قبل بھی سیکشن 401 کے تحت سزا معطل کی گئی تھی۔ اسٹیٹ بینک نے فری لانسرز کے لیے فارن کرنسی اکاؤنٹس میں برآمدی آمدنی رکھنے کی حد بڑھا کر 50% کر دی۔ فری لانسرز اب کم از کم دستاویزی شرائط کے ساتھ ڈیجیٹل یا نارمل اکاؤنٹس کھول سکیں گے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ اسٹیٹ بینک نے فری لانسرز کے لیے فارن کرنسی اکاؤنٹس میں برآمدی آمدنی رکھنے کی حد بڑھا کر 50% کر دی۔ فری لانسرز اب کم از کم دستاویزی شرائط کے ساتھ ڈیجیٹل یا نارمل اکاؤنٹس کھول سکیں گے۔
اسٹیٹ بینک نے برآمد کنندگان اور فری لانسرز کے لیے فارن کرنسی اکاؤنٹس میں برآمدی آمدنی رکھنے کی حد 35 سے بڑھا کر 50% کر دی۔ تفصیلات کے مطابق اسٹیٹ بینک نے آئی ٹی برآمدات اور آئی ٹی سے متعلقہ خدمات کو پروان چڑھانے کی غرض سے برآمد کنندگان اور فری لانسرز کی سہولت کے لیے نئے اقدامات متعارف کرا دیے۔ مزید برآں پاکستانی روپے میں بنیادی اکاؤنٹ کے ساتھ ہی ان کے ESFC اکاؤنٹس کھول دیے جائیں گے۔ مرکزی بینک کی جانب سے بینکوں کو ہدایت کی گئی برآمد کنندگان کو آن لائن ادائیگیوں کے لیے ڈیبٹ کارڈز جاری کریں۔ فری لانسرز اب کم از کم دستاویزی شرائط کے ساتھ ڈیجیٹل یا عام اکاؤنٹس کھول سکیں گے۔ فری لانسرز اپنے ESFC اکاؤنٹس میں ہر ماہ 50% تک برآمدی آمدنی یا $5,000 رکھنے کے مجاز ہیں اور اسٹیٹ بینک یا بینکوں کی پیشگی اجازت کے بغیر ان اکاؤنٹ سے تمام ادائیگیاں کر سکتے ہیں۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں ایک بار پھر اسموگ کے خطرات منڈلانے لگے۔ فضائی آلودگی کے لحاظ سے لاہور دنیا کا آلودہ ترین شہر قرار دے دیا گیا۔ مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں ایک بار پھر اسموگ کے خطرات منڈلانے لگے۔ فضائی آلودگی کے لحاظ سے لاہور دنیا کا آلودہ ترین شہر قرار دے دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر لاہور رافعہ حیدر نے انسداد اسموگ سیل قائم کر دیا اور انسداد اسموگ اقدامات کے لیے 15 رکنی کمیٹی بھی تشکیل دیتے ہوئے ACHR فوکل پرسن مقرر کر دیا ہے۔ فضائی آلودگی کے لحاظ سے لاہور دنیا کا آلودہ ترین شہر قرار دے دیا گیا۔ لاہور کی مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس کی شرح 290 تک جا پہنچی ہے۔ تفصیلات کے مطابق صوبائی دارالحکومت لاہور میں اسموگ کے بادل چھا گئے اور شہر کے بیشتر علاقوں میں ایئر کوالٹی انڈیکس کی شرح 300 سے تجاوز کر گئی۔ دوسری جانب ڈپٹی کمشنر لاہور رافعہ حیدر نے انسداد اسموگ سیل قائم کر دیا اور انسداد اسموگ اقدامات کے لیے 15 رکنی کمیٹی بھی تشکیل دیتے ہوئے ACHR فوکل پرسن مقرر کر دیا۔ رافعہ حیدر نے کہا کہ فصلوں کی باقیات، کوڑا جلانے والوں کے خلاف مقدمات درج کرائے جائیں گے اور زیادہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کو موقع پر بند کر دیا جائے گا۔ ساتھ ہی فیکٹریوں زگ زیگ پالیسی پر عمل نہ کرنے والے بھٹا مالکان کے خلاف زیرو ٹالرنس ہوگا۔ ڈی سی لاہور کا کہنا ہے کہ انسداد اسموگ سیل اسپیشل اسکواڈ کی کارروائیوں کی نگرانی بھی کرے گا اور سیل ضلع بھر کو اسموگ فری بنانے کے لیے کارروائیوں کا دائرہ کار وسیع کرے گا۔ چیئرمین آل پاکستان ٹمبر ٹریڈرز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ لکڑی کی تیار شدہ مصنوعات یا لکڑی پر مذکورہ قانون لاگو نہیں ہوتا، لہٰذا مذکورہ ٹیکس کی وصولی غیر قانونی ہے۔ لیاقت آباد ٹمبر مارکیٹ کے تاجروں سے غیر قانونی طور پر جگہ ٹیکس کی وصولی منظور نہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ لیاقت آباد ٹمبر مارکیٹ کے تاجروں سے غیر قانونی طور پر جگہ ٹیکس کی وصولی اور تاجروں کے خلاف جاری کردہ وارنٹ گرفتاری کے خلاف صدر کراچی ٹمبر مرچنٹس گروپ چیئرمین آل پاکستان ٹمبر ٹریڈرز ایسوسی ایشن شرجیل گوپلانی کا کہنا ہے کہ گزشتہ 2-3 ماہ سے مارکیٹ کمیٹی کراچی ایگریکلچر مارکیٹنگ ونگ حکومت سندھ کی جانب سے لیاقت آباد ٹمبر مارکیٹ کے تاجروں کو ایگریکلچر پروڈکٹ ٹمبر اور فائر ووڈ وغیرہ کی خرید اور فروخت کا لائسنس بنانے کی ہدایات دی گئیں اور ساتھ میں یہ خبردار کیا گیا کہ سرکاری نوٹس پر 7 دن کے اندر عمل نہ کیا گیا تو سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ لیاقت آباد ٹمبر مارکیٹ میں غیر قانونی نوٹسز کی وجہ سے سخت خوف و ہراس پھیلایا گیا ہے۔ مارکیٹ کمیٹی کراچی کے افسران اور اہلکاروں نے سندھ پولیس سے مل کر غیر قانونی طور پر جاری کردہ نوٹسز عمل نہ کرنے والے تاجروں کے خلاف وارنٹ گرفتاری یا کورٹ نوٹس جاری کرا دیے، جس کی وجہ سے تاجروں کو کنزیومر پروٹیکشن کورٹ میں پیش ہونے اور تاجروں کو اپنی ضمانتیں کرانا پڑیں۔ شرجیل گوپلانی نے مزید کہا کہ مارکیٹ کمیٹی کراچی کے بعض راشی افسران اور اہلکار ایک منصوبہ بندی کے تحت پولیس کی ملی بھگت سے لائسنس بنانے کی آڑ میں لیاقت آباد ٹمبر مارکیٹ کے تاجروں سے لوٹ مار کر رہے ہیں۔ لیاقت آباد ٹمبر مارکیٹ کے کئی تاجروں سے تھانے اور کورٹ میں پیشی پر ہزاروں روپے افسران، اہلکاروں اور پیشکاروں نے رشوت دی۔ انہوں نے مزید کہا کہ لیاقت آباد ٹمبر مارکیٹ کے بیشتر تاجروں نے قانونی چارہ جوئی سے جان چھڑانے کے لیے ہزاروں روپے دے کر لائسنس حاصل کیے۔ تاجروں سے غیر قانونی طور پر لائسنس بنانے کے لیے رقم لی گئی، مگر تاجروں کو سرکاری طور پر کوئی رسیدیں نہیں ملی۔ جو لائسنس دیا گیا وہ جعلی لگ رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کے توسط سے چیف جسٹس سپریم کورٹ، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ، گورنر سندھ، وزیر اعلیٰ سندھ، وزیر زراعت سندھ اور دیگر سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس مسئلے کا فوری نوٹس لیں۔ پاکستان کرکٹ کے کپتان بابر اعظم نے افغانستان سے شکست کا ذمہ دار خراب بالنگ اور فیلڈنگ کو قرار دے دیا۔ مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان کرکٹ کے کپتان بابر اعظم نے افغانستان سے شکست کا ذمہ دار خراب بالنگ اور فیلڈنگ کو قرار دے دیا، جبکہ ICC ورلڈ کپ میں افغانستان سے اپ سیٹ شکست پر قومی ٹیم کے سابق کپتان وسیم اکرم نے
پاکستانی فیلڈرز کی فٹنس پر سوال اٹھا دیا۔ میچ کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے کہا کہ افغانستان کو جیت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ شکست پر دکھ ہوا ہے، ہم نے 10 سے 15 رنز کم بنائے۔ افغانستان کے پاس بہترین کوالٹی اسپنرز موجود ہیں۔ بابر اعظم نے کہا کہ ٹیم کی طرف سے فیلڈنگ میں کمی نظر آ رہی ہے۔ فیلڈنگ کے دوران کھلاڑیوں کی سوچ کہیں اور ہوتی ہے، معلوم نہیں کیا سوچ رہے ہوتے ہیں۔ بابر اعظم کا کہنا تھا کہ بھارت سے شکست کے بعد دباؤ میں رہنے والی بات درست نہیں ہے۔ بھارت کے بعد آسٹریلیا سے اچھا کھیلے، بس ہمارے پلان کامیاب نہیں ہو رہے۔ ہر میچ میں کوشش ہوتی ہے اپنا بہترین دے۔ انہوں نے کہا کہ مڈل اوورز میں ہمارے اسپنرز نے ویسی بالنگ نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی۔ کرکٹ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہم کوشش کریں گے اب جتنے بھی میچز بچے ہیں انہیں جیتنے کی کوشش کریں۔ مقامی ٹی وی چینل پر گفتگو کرتے ہوئے قومی ٹیم کے سابق کپتان وسیم اکرم نے کہا کہ افغانستان کے ہاتھوں ایسی ہار شرمناک ہے، صرف 2 وکٹیں گنوا کر 280 تک پہنچنا بہت بڑی بات ہے۔ وسیم اکرم نے کہا کہ مصباح الحق کی کوچنگ کے دوران فیلڈنگ معیار کو جانچنے کے لیے معیار نافذ کیا، جس کے مثبت نتائج سامنے آئے۔ کھلاڑی ان سے نفرت کرتے تھے لیکن اس نے کام کیا۔ اب ہم اسی پوزیشن پر پہنچ چکے ہیں جہاں ہم اگر اور لیکن ہونے کی دعا کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ پچ گیلی ہے یا نہیں، فیلڈنگ فٹنس لیول کو دیکھیں۔ ہم پچھلے 3 ہفتوں سے چیخ رہے ہیں کہ یہ کھلاڑی 2 سال سے فٹنس ٹیسٹ سے نہیں گزرے ہیں۔ کھلاڑی روزانہ 8 کلو مٹن کھاتے نظر آتے ہیں۔ اگر میں ان کھلاڑیوں کے انفرادی نام لینا شروع کروں تو ان کے چہرے اتر جائیں گے۔ سابق کپتان نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو عجلت میں فیصلے کرنے پر بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور کوچنگ اسٹاف اور انتظامیہ میں متواتر تبدیلیوں پر مایوسی کا اظہار کیا۔ دوسری جانب چنئی اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں پاکستان کو ون ڈے انٹرنیشنل اور ورلڈ کپ میں پہلی بار شکست دینے کے بعد افغان کھلاڑی آپے سے باہر ہو گئے اور اسٹیڈیم میں ہی پاکستان کے خلاف سیاسی بیان بازی شروع کر دی۔ میچ کے اختتام پر ہونے والی پریزنٹیشن میں افغان اوپنر ابراہیم زادران کا کہنا تھا کہ وہ اپنا ایوارڈ ان افغان مہاجرین کے نام کرتے ہیں جنہیں پاکستان سے واپس افغانستان بھیج دیا گیا ہے۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔